بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مدینہ وائس ٹی وی کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم الحرام کے مہینے کا ایک چھوٹا سا عمل بتائیں گے، جس عمل کو کرنے سے آپ کے اوپر رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ کے مقیم ایک بزرگ کا دیا ہوا عمل ہے، جسے آپ نے محرم میں کرنا ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو اپنی اس بہن کی زبانی بھی بتائیں گے جس نے یہ عمل ہدیہ کیا ہے۔ اس عمل سے اس بہن کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، مکمل کارگزاری آپ کو سنائیں گے، اور یہ بھی بتاؤں گی یہ خاص عمل کیا ہے۔ بس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ تاریخ کے اعظم واقعہ سے جڑے ہوئے، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے پہلے محرم میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ 2 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 3 محرم حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 4 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی نام پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ 5 محرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آؤگل گزاری ہوئی۔ 6 محرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 7 محرم حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ 8 محرم حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ 9 محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ 10 محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر درود نازل ہوئی۔ 11 محرم حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ 12 محرم حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ 13 محرم حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکل گئے۔ 14 محرم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب۔ 15 محرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ محرم الحرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اس کے علاوہ محرم میں فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوش فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں بہت سے وظائف اور اعمال جو بزرگوں نے بتائے ہیں۔ آج کا یہ عمل اگرچہ وظیفہ نہیں ہے لیکن ایسا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ہماری بہن نے اس نیت سے ہدیہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل کو پہچان پائے۔ اس بہن کی کارگزاری سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو چلیں آپ کو اپنی اس بہن کی گزارش سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے بزرگ کا دیا ہوا عمل ہدیہ ہے۔ آپ کے چینل پر بہت سارے لوگوں کی کارگزاریاں سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ سچ میں دکھی اور پریشان لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میری بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، میری چھوٹی سی گزارش ہے اس کارگزاری کو اپنے چاہنے والوں کے سامنے ضرور رکھیے، کیونکہ وہ اس عمل کو کریں تو یہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ کہتی ہے، میرے خاوند مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی کے کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ مجھے اس پر فخر بھی ہے۔
میرے خامد کو 4 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ نے غربت دور کرنے کا ایک نسخہ بتایا۔ میں اپنی سگی بہن کو بتایا، آج ان کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ عمل ماہ محرم میں ہی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، تاکہ یہ عمل میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج سے صرف 4 سال پہلے میری بہن کے گھر کا حال یہ تھا، لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ میاں بیوی کا تو یہ حال تھا، ایک دوسرے سے بیزاری، کوئی بات نہیں ہوتی مگر ہفتوں شدید لڑائی رہتی، قرض کے نیچے دب گئے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کا خاتمہ ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر میں بے چینی، بے سکونی پیدا ہو گئی، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا لیے گئے کیونکہ فیس ادا نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کا سوچنے کے لیے پریشان ہو جاتے۔ تو انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا، اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ ان کے فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہ ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا، میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، وہ ڈپریشن کا مریض بن گئی۔ اس کے شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دور کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میری بہن نے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی اور محرم مجھے یاد ہے میری اپنے قابل سے خامد سے بات ہوئی، میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے خامد کو بتا دی۔ روز جمعہ کا دن تھا، میرے خامد کی چھٹی تھی، انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کی پریشانی بتائی تو مدینہ منورہ میں ان بزرگ نے بتایا، بیٹا چند دنوں کے بعد محرم کی آمد ہونے والی ہے۔ انہوں نے بتایا یہ ماہ بہت ہی فضیلت والا ہے، انہوں نے بتایا اس ماہ ہونے والی ہے، انہوں نے بتایا یہ ماہ بہت ہی فضیلت والا ہے، انہوں نے بتایا اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دے سکیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بیٹا تم اپنی بہن سے بولو، اس ماہ کے روز یعنی اس ماہ میں اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب یا کوئی فقیر آتا ہے تو اسے جو بھی آپ کے گھر میں کھانا ہے، جو بھی آپ کے پاس پیسے وغیرہ ہیں، اس غریب کی ضرور مدد کرو، اس کو ضرور کھلاؤ۔ اس مہینے میں صدقہ بھی لازمی کرو تاکہ تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسنے شروع ہو جائے۔ میرے خامد نے مجھے کال پر بتایا، پھر میں نے اپنی بہن کو یہ سارا واقعہ سمجھایا۔ میری بہن کا شعبان کے مہینے شروع ہونے سے پہلے اس کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، اس کے گھر میں سکون آ گیا، نحوست کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں اطمینان آ گیا، مجھے اپنے شوہر کا احساس ہونے لگا، اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی، پھر شوہر کو بھی میرے ساتھ احساس ہوا، پھر ہمارے گھروں میں اتنا پھل اور اتنا گوشت وغیرہ آنے لگا کہ میں اپنے ہمسایوں اور اپنی نوکرانیوں کو بانٹنے لگی۔ دوستو یہ میری بہن کی کارگزاری تھی، ہمیں چاہیے ہمیں محرم الحرام میں صدقہ جاریہ ضرور کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کھانا ہے، کھانے کے وقت کوئی فقیر آ جاتا ہے تو اسے کبھی مت موڑیں، اسے ضرور کھانا دیں۔ اگر آپ کے پاس کھانے میں کوئی چیز نہیں ہے تو اسے پیسے وغیرہ آپ ضرور دیں، آپ کے گھر میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے اللہ پاک آپ کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔